میرے بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھنا کہ دین سیکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، اور ایسے ہی ہر ایک مسئلے کو پوچھ کر چلنا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہر مسئلے کو ہم اپنے علماء سے پوچھیں، جو ہمارا امام مسجد ہے، ہمارا عالم ہے، اس سے ہم ہر ایک مسئلہ پوچھیں، اور اس کے اندر ہم کسی قسم کی بھی شرم و حیا نہ کیا کریں۔ اگر دین میں شرم و حیا کریں گے تو دین ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سوچیں تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری مجلسوں میں جب سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، دیکھیں نا جی، کتنی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے، ہم مجلس میں بیٹھے ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو ہم اس کا تو گریبان پکڑ لیں گے، سمجھ آئی نا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قربان جائیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے، بالکل عائشہ سے یہ فرمایا۔ سوال کرنے والے نے فوراً اپنے سوال کو بدلا، نہیں یا رسول اللہ، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد سے۔ تو اسی کے والد سے، یعنی عائشہ کے والد سے۔ پھر بھی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام پھر بھی لیا۔ یہ بھی کہ فرما سکتے تھے ابو بکر سے، لیکن فرمایا نہیں، عائشہ کے والد سے۔ گویا کہ ہمیں دین کے بارے میں بتایا کہ دین سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، دین کی بات کو پوچھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دینی مسئلے کو سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے میرے دوست، میرے بھائی ایسے ہیں جو دین سیکھنے میں بہت شرم کرتے ہیں، بہت زیادہ شرم کرتے ہیں، مسئلہ پوچھنے سے بہت زیادہ شرم کرتے ہیں۔ بھائی ایسے ہی چلتے رہو گے تو پھر کیسے سیکھ پاؤ گے؟ سوچو تو صحیح۔ مثلا ایک آدمی کی عمر ابھی 20 سال ہے، وہ شرم کرتا ہے، یار 20 سال میری عمر ہے تو میں ابھی مولانا صاحب سے جا کے کیسے مسئلہ پوچھوں کہ اپنا زیر ناف بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے، کتنے صاف کرنے چاہیے، وہ شرم کرتا ہے۔ اچھا وہ کیا ہوگا، اب اس کی عمر 25 سال ہو جائے گی، پھر 30 سال ہو جائے گی، پھر وہ اور زیادہ شرم کرے گا، بھی یار میں مولانا صاحب سے کیسے جا کے پوچھوں، کس منہ سے پوچھوں، ہاں جی۔ اور وہ سوچیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا، 30 سال عمر ہو گئی، بالغ ہوئے بھی 15 سال ہو گئے، ہاں جی، 14-15 سال، اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتہ، اتنے سال کیسے گزار دیے۔ اچھا ایسے کرتے کرتے اس کی عمر 40-50 سال ہو جائے گی، اب سوچے گا اوہ اب میں کیسے پوچھوں، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب اگر میں پوچھوں گا، اگرچہ مولانا صاحب کہیں یا نہ کہیں، لیکن اس کا ذہن بتا رہا ہوں کہ اس کا ذہن یہ ہوگا کہ اب میں پوچھوں گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ 4-5-7 بچوں کا والد ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کو یہی نہیں پتہ۔ یہ اس طرح انسان بس ایسے سوچتا جاتا ہے اور پھر شیطان کے پیچھے لگتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شیطان بندے کو ایسے ہی بس یوں ہی پٹھیاں پڑھاتا جاتا ہے، اس کو دین والے راستے سے اس کو دور کرتا رہتا ہے۔ اگر تھوڑا سا شرم سے نکل کر اگر دیکھا جائے تو یہ دین سیکھنا بے شرمی کی بات نہیں ہے، یہ تو شرم کی بات ہے۔ کسی نے کہا مجھے شرم آتی ہے، اس نے کہا پھر ہم تو بے شرم ہے نا، سمجھ آئی نا؟ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے مجھے یہ تبلیغ کرتے ہوئے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، بھائی پھر جو نکلے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت میں پھر رہے ہیں وہ تو بے شرم ہیں سارے۔ تو یہ یاد رکھنا جو اصل ہمارا موضوع ہے کہ اس طرح غسل فرض نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اپنے جو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان سے مسئلہ دریافت کر لیں، مسئلہ پوچھا اچھا ہوتا ہے، اور اس کا ہمیں پھر ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص دین کی ایک بات سیکھتا ہے نا،
اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مسئلہ پوچھ کے رکھا کریں، جو ہمیں عالم مل جائے اس سے مسئلہ پوچھ لیا کریں، سمجھ آئی نا جی؟